کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رات میں کوئی اہم کام کر رہے ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1,00,000 روپے کا موبائل خریدا، صاحب ایپل کا فون ہے، آئی فون ہے، ابھی 2 ہی دن ہوئے، کھو گیا، چوری ہو گیا، کہاں چلا گیا، پتہ چلا موبائل غائب، کوئی چیز کھو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب دعا پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت ان کے پاس آتی ہے تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، اس مصیبت کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اس مصیبت کا سواگت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے موقع پر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ غار ثور میں ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کافر ہمارے پہاڑی تک آ گئے، اللہ کے رسول اگر ایسے دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، کتنی بڑی مصیبت جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ کے لالچ میں لوگ پیچھا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو پکڑنے کا۔ آپ جس غار میں چھپے ہیں اس غار تک پکڑنے والے کافر آ چکے ہیں، اگر دیکھ لیں تو اللہ کے نبی کی اس کا سر دکھائی دے جائے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے۔ اتنی بڑی مصیبت نبی کے اوپر، لیکن اللہ کے ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ ہمارے سر پر، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی مصیبت آئی گھبرائے نہیں۔ مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مصیبت آئے تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ کیا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں بخاری سے، دلچسپ۔ دیکھیے دعا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دعائیں آج کل ہم پڑھتے کہاں ہیں، بس بحث کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، امام جب مانگے تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، قبرستان میں جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ سکتے ہیں، بحث کروا لو ہم سے بس۔ ارے دعا کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ غور کرو، ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ کے کسی عزیز اور کسی قریب کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو یہ چیز سب سے بڑے غم کو لے کر آتی ہے، سب سے بڑا غم یہ ہے۔ اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ایک دعا اور پڑھتے تھے، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، اور یہ دعا یاد کر لیجئے گا، بہت کام آئے گی۔ آج میں کچھ سکھا کے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ سیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک جملہ اور، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے بس، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اور یاد ہوگا بھی نہیں، ابھی ہمارے ذہن سیٹ نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، دعائیں جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں مائک لے کے سکھانا پڑتا کہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پائی، اتنی سی دعا، اور بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو شب قدر میں، یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہر سال بتانا پڑتا ہے۔ ارے روزانہ ہمارے محلوں میں آپ کے شہر کوئی نہ کوئی انتقال کرتا رہتا ہے، یہ دعا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی سی دعا، انا للہ تو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم، اب یہ دعا یاد کرنا ہے بس، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ
میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے، جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے۔ 5-6 بیٹوں کے بعد، بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا، ابھی 2 سال کا ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پڑھیے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کے انتقال پر جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور تو نے مجھ سے جو چھینا ہے مجھے اس سے بہتر چیز دے دے، یعنی اس سے بہتر بیٹا تو مجھے عطا فرما دے۔ آپ اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور آپ ان کو سمجھانے لگتے اور یہی دعا سکھلاتے کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کسی صحابہ کی محفل میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے، ابو سلمہ بھی تھے۔ ابو سلمہ کہتے اللہ کے نبی نے جب یہ دعا بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری بیوی نے ام سلمہ نے کہا آج آپ بڑی دیر سے آئے، عصر کے بعد آپ جلدی آ جایا کرتے تھے، پھر بازار سے کھانا پکانے کے لیے کچھ لینے جایا کرتے تھے، اور آج آپ اتنی دیر سے آئے ہیں کہ اب مغرب کی اذان ابھی ہو جائے گی، آپ پھر مسجد میں چلے جائیں گے، کھانے پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ کہاں رہ گئے تھے آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میری بیوی آئے ام سلمہ، آج اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو روک لیا، کچھ سمجھانے لگے، درس دینے لگے، اور آج آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی، جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی، تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ یہ دعا تو سب کو یاد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا سا یاد کرنا تھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا، کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں، اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب سر نیچے ہو گئے، کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لیں، ہم کو کھڑا نہ کر دیں۔ اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی، جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی۔ 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے، بیچتے تھے، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے، اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر، ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے، اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے، ابو سلمہ بیمار پڑ گئے۔ اوفو، جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیو۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے، اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔
میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی، کوئی دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دعا میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر مٹی میرے گھر لائی گئی، غسل دیا گیا، دفنایا گیا اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی، عدت کرنے لگی، اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی۔ شوہر کی یاد آتی، یہ ایک غم تھا تو میں یہ دعا پڑھ لیتی، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، میں عدت میں تھی، ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی۔ جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی، اس کی میننگ پر، مفہوم پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بہتر چیز عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میرے دیوانے تھے، میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، میرے شوہر دنیا سے انتقال کر گئے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو، میرے شوہر سے بہتر چیز دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا کیا؟ ان سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو، بکری کے کھال کو دبا کر دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی، بکری ذبح کی کھال نکالی، اس کو دبا کر دی، اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا، یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے، یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا، یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی، اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دبا کر دے رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری عدت ختم ہو گئی، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی، میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم، میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے۔ اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اسی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ کتنی بے عزتی ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں لو صاحب اتنا اچھا گھر بنا لیا، ایک صوفہ نہیں ڈال سکتے ہو، باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے ان کو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا، تکیہ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی،
میں نے وہ تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا، آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے، اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے ام سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت عرب کا مزاج کیا ہے، جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی، اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نکاح نہیں کرتا اس ڈر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی، دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا۔ جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ٹائم سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا، تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ ام سلمہ کا جواب سنو، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی؟ اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی؟ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دونوں باتیں تم کہہ رہی ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بد نصیب ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی، یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ پریشانی ہے؟ کہا وہ بتاؤ نا، شیئر کرو اپنی پریشانی، اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پہلی پرابلم، اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہیں، نمبر ایک کا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، میں شوقاً برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت کسی شوقاً کی تو طلاق سننے کی نہیں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بول لیں۔ جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے، آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہاتھا پائی پر اتر جاؤں گی، اس لیے کہ میں شوقاً برداشت نہیں کر سکتی، میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور